بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء مملبدا أو إزارا غليظا فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں ایک پیبند لگی ہوئی چادر اور ایک موٹی لنگی دکھلائی اور یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یعنی انتقال، دنیا سے تشریف لے جانا ان دو کپڑوں میں ہوا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وصال کے وقت، دنیا سے تشریف لے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسے ہی کپڑوں کے استعمال کا تھا۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیاری طور پر کا مطلب خود آپ نے چاہا، اختیاری طور پر فقر کو آپ نے لیا، منتخب فرمایا۔ اللہ نے بہت مال دیا تھا، آخری وقت میں فتوحات کا زمانہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی: اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں موت عطا فرما۔ مسکین کا مطلب کچھ نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز پسند فرمائی تھی، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہ آیا ہو۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اتنا بھی مال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کہ بعض مرتبہ مسجد نبوی کا صحن بھر گیا اور وہ آپ کا اپنا ہوتا تھا۔ کوئی کسی کو گفٹ کرتا ہے تو وہ اسی کا تو مال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدایہ پیش کیے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہدایہ کو اپنے پاس روکتے نہیں تھے۔ مدینے کے غربا پر، مدینے کے فقراء پر، عام مسلمانوں پر، آپ کے پاس جو آتے ان پر، سب پر آپ ان کو خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ اپنی ضرورت کا، بچوں کی ضرورت کا جو کچھ ہوتا اتنا بس آپ کے ہاں رہتا تھا۔ بعض مرتبہ اتنا مال آتا خرچ کر دیتے۔ رات کو 2-4 اشرفی بچتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، تو رات بھر آپ کو نیند نہیں آتی تھی، کروٹیں بدلتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے کہ بے چینی اس کی وجہ سے ہے، پتہ نہیں صبح تک میں رہ پاؤں یا نہیں رہ پاؤں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا استحضار بہت زیادہ تھا، اور امت کو اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی: اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا، اللہ جب مجھے موت دے تو مسکین والی موت۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہی معمولی قسم کے 2 کپڑے تھے آپ کے پاس میں، اسی میں آپ کی روح قبض ہوئی ہے۔ آپ کے زہد کو بتانا چاہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ورنہ آپ تو بادشاہ تھے، جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے ہیں آپ پورے عرب کے بادشاہ تھے۔ انبیاء کی 2 قسمیں ہوئی ہیں، وہ انبیاء جو صرف نبی ہوتے ہیں، اور وہ انبیاء جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بادشاہ بھی ہوئے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو پورا عرب آپ کے ہاتھ میں تھا، لیکن آپ نے سادگی کو پسند فرمایا، آپ نے زہد کو اختیار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ کی اس دعا کا نتیجہ تھا یہ کہ آپ اس طرح سے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. پھر یہ کہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع اور انکساری بہت زیادہ تھی. تواضع اور انکساری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدمی کبھی بھی اپنے مقابلے میں کسی کو کمتر نہ سمجھے اور اس کے اندر حد درجے سادگی والی باتیں ہوں. ایسے آدمی کو متواضع کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع اتنی تھی کہ باوجود کہ آپ افضل البشر، افضل الرسل، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سارے انسانوں میں سب سے افضل، بلکہ انبیاء علیہ والسلام میں سب سے افضل. لیکن ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متی، حضرت یونس پر مجھے ترجیح نہ دو. کہا حضرت ترجیح کا کیا مطلب؟ آپ تو افضل ہیں ہی ان سے، سارے نبیوں میں افضل آپ ہیں، آپ کریں یونس، میرے بھائی یونس پر مجھے ترجیح نہ دو. بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے لا تفضلونی علی یونس بن متی، مجھے یونس بن متی پر ترجیح نہ دو، تو حضرت گنگوہی کہنے لگے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی، اعلیٰ درجے کی عاجزی اور انکساری، ورنہ حقیقت میں آپ افضل ہیں. طلباء کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسے ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. بھئی آپ تو افضل ہیں ہی ہیں، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے ان پر ترجیح نہ دو؟ حضرت دلائل سے سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں بات نہیں آئی تو حضرت نے دوسرے انداز سے سمجھایا اپنے شاگردوں کو اس حدیث کا مطلب اور حضور کی تواضع کا مطلب. کہا اچھا ایک بات بتاؤ، طلباء سے پوچھا کہ تم مجھے اپنے درمیان اپنے مقابلے میں کیسا خیال کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ تو ہمارے استاد ہیں، ہم سے بڑے ہیں، اور ہمارے کیا ہزاروں علماء کے استاد ہیں. حضرت تو اس وقت کے امام الاولیاء تھے، سید الاولیاء تھے، حضرت امام ربانی محدث گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت آپ تو سید العارفین ہیں. کسی نے طالب علم نے کچھ کہا، کسی طالب علم نے کچھ کہا، حضرت آپ تو سب سے افضل ہیں، آپ کے بارے میں کیا مطلب سوال کا، ہمارا آپ کا مقابلہ کیا؟ حضرت نے فرمایا الحمدللہ، میں اپنے آپ کو تم میں سے ہر ایک سے 1000 درجے کم تر سمجھتا ہوں، کم سمجھتا ہوں، چھوٹا سمجھتا ہوں. حضرت نے جب یہ بات کہی تو طلباء پر ایک حال طاری ہوا اور سارے کے سارے طلباء رونے لگے اور اتنے روئے کہ بے خود ہو گئے. حضرت نے بس یہ بات کہی اور کتاب بند کر کے اندر چلے گئے. سمجھ میں بات آ گئی کہ تواضع کسے کہتے ہیں، کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں سمجھے میں کچھ نہیں ہوں، سامنے والا مجھ سے 1000 درجے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع بہت اعلیٰ درجے کی تھی. یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی ہے. فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. آپ دیکھو گے اللہ والوں کو کہ کس قدر متواضع ہوتے ہیں، ان کے اندر ادنا درجہ بھی، ذرا سی چیز بھی کبر والی نہیں پائی جاتی. اور کیسے ہوگی؟ فرمایا جس کے اندر رائے کے دانے کی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائے کے دانے کی برابر بھی، رائے کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے، یعنی ذرا سا بھی کسی کے اندر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. ہم سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا ہی بیماری ہے، جھوٹ بولنا ہی گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، کسی کو مارنا گناہ ہے،
لیکن کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر یہ گناہ پل رہا ہے. خدا نہ خواستہ اس گناہ کے ساتھ موت آ گئی تو حرام کے ساتھ موت آئے گی. اس لیے بڑی خطرناک بیماری ہے. انسان کبھی اپنا آپ کو کسی سے افضل نہ سمجھے اور اس کا خیال رکھے, ہمیشہ نگرانی کرتا رہے اپنے آپ کی, اپنے نفس کی, کہیں اس کے اندر بڑائی تو نہیں ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر بڑائی ہے؟ کسی مجلس کے اندر اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری بات لی نہیں جا رہی ہے, یا ہماری جیسی عزت ہونی چاہیے ایسی عزت نہیں ہو رہی ہے, ہمیں مقام نہیں مل رہا ہے اور ہم کو بڑا احساس ہو رہا ہے, اس کا مطلب اندر ہمارے کچھ ہے, حق کچھ ہے. ایسے وقت میں سوچنا چاہیے ہمیں جتنا مقام ہے اللہ تیرا کرم ہے, ہم تو اس کے مستحق تھے ہی نہیں, جتنا مل گیا اس کے ہی مستحق نہیں تھے. تو اس قسم کی کیفیت سے انسان خود پتہ لگا سکتا ہے کہ میرے اندر کچھ ہے, یہ بیماری ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا مانگے, اللہ پاک آپ میری اس بیماری کو دور فرما دیجئے. دوسرے نمبر پہ اللہ والوں کے پاس, کسی اللہ والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کے, ان بیماریوں کے. جیسے ڈاکٹر جسمانی بیماری کا ڈاکٹر ہوتا ہے, امراض جسمانیہ کا, ایسے ہی جو اہل اللہ ہوتے ہیں, صاحب نسبت جو بزرگ ہوتے ہیں, وہ ان روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. تو ان کے پاس جا کر بولیے, جیسے ڈاکٹر کے پاس ہم بولتے ہیں جا کے کہ صاحب میرے اندر یہ بیماری ہے, اس کا کیا علاج ہے, وہ بتائیں گے. کسی کا علاج یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نماز کی کثرت کر دو, تو نماز کے اندر بہت زیادہ تواضع ہے, انسان اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے. اس کثرت نماز سے بھی یہ چیز خود بخود ختم ہوتی ہے. کسی کو کہا جاتا ہے ذکر کی کثرت کر دو, کوئی خاص قسم کے اذکار بتائے جاتے ہیں, اللہ والے بھائی یہ ذکر کرو, یہ ذکر کرو, یہ ذکر کرو, اس سے بھی یہ چیز جاتی ہے. کسی کو کچھ کہا جاتا ہے, کسی کچھ کہا جاتا ہے. ان لوگوں کے پاس مختلف علاج ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے موت سے پہلے ہمیں اس کا علاج کر لینا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے تواضع, اور جیسے آپ نے زندگی گزاری ہے تواضع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, سادگی کے ساتھ, اسی سادگی کے ساتھ میں ہم کو زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کا وصال انہی دو معمولی کپڑوں میں ہوا ہے. اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوسات یعنی کپڑے تھے, بطور تبرک رکھے ہوئے تھے, اور آپ ان کپڑوں کی باقاعدہ آنے والوں کو, صحابہ کو, تابعین کو زیارت کرایا کرتی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبرکات یعنی آپ کے کپڑے, آپ کے بال صحیح سند کے ساتھ میں اگر کہیں پر موجود ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے. سند کا اس میں بھی یاد رکھیے سند ضروری ہے. جیسے یہ حدیث ہم آپ کے سامنے, تو اس حدیث کے اندر سند ضروری ہے کہ مثلا یہ کتاب لکھنے والے امام ترمذی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہر جگہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بیان کیا, ہم کو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہمارے سامنے محمود ابن غیلان ہیں, اور انہوں نے یہ حدیث پڑھی ابو داؤد سے, انہوں نے اس حدیث کو پڑھا حضرت شعبہ سے, انہوں نے اشعث ابن سلیم سے. اس طرح سے یہ چین ہے, یہ سند ہے. حدیث کے اندر جس طرح سند ضروری ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے سلسلے میں بھی سند ضروری ہے. کہیں پر اگر کوئی بال کی زیارت کراتا ہے تو اس کی سند ضروری ہے کہ ہاں یہ جو بال ہے نا یہ فلاں سے ہم کو ملا ہے, اور ان کو فلاں سے ملا تھا, ان کو فلاں سے ملا تھا, اور اس طرح سے اس کی سند صحابی تک پہنچنی چاہیے. اور صحابی یہ کہ ہاں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال تقسیم فرمائے تھے ان بالوں میں سے یہ بال بھی میرے حصے میں آیا تھا. تو ان تبرکات کی سند بھی ضروری ہے جیسے حدیث کی سند ضروری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی کپڑے تھے. ایک اور صحابیہ ہے ان کے پاس بھی ایک جبے کا ذکر آتا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس بال تھے, وہ ایک شیشی میں رکھتی تھیں. کوئی اگر بیمار ہو جایا کرتا تھا تو اس شیشے کے اندر پانی ڈالتی
اور اس کو گھما کر وہ پانی دے دیا کرتی تھی، بیمار کو شفا ہو جایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی برکت سے۔ اگلی حدیث دیکھیے، حضرت اشحس بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی جان سے سنا، جو اپنے چچا سے نقل کرتی ہیں، ان کے چچا صحابی تھے، کیا نقل کرتی ہے کہ ان کے چچا کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینے کی ایک گلی میں چل رہا تھا، ان کے چچا کا نام عبیدہ ہے، عبیدہ حضرت عبیدہ المحاربی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں چل رہا تھا، اچانک پیچھے سے کسی نے مجھے آواز دی، اور آواز دے کر یوں کہا ارفع ازارک، کیا کہا؟ ارفع ازارک، ارے بھائی اپنی لنگی اوپر کرو، فإنہ اتقى وابقى، ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا پیچھے جنہوں نے آواز دی، اس لیے کہ یہ لنگی کا اوپر کرنا یعنی ٹخنوں سے اوپر رکھنا لنگی کا یا پاجامے کا یا پتلون کا، اتقى صفائی کا باعث ہے، بہت زیادہ صفائی اس سے حاصل ہوتی ہے، اتقى اس سے نظافت حاصل ہوتی ہے، صفائی ستھرائی حاصل ہوتی ہے، میل کچیل سے بچاتا ہے یہ، وابقى اور یہ زیادہ دیر تک رکھنے والی چیز ہے، یعنی کپڑے کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے والی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پائجامہ اپنی لنگی پتلون ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے، نیچے کھچڑتا بنی جائے گا، تو ظاہر بات ہے گندے نہیں ہوں گے وہ کپڑے، ہمارے صاف ستھرے رہیں گے، تو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ نظافت کا باعث ہے۔ اور جب کپڑے گھسٹتے ہیں نیچے، ٹخنوں سے نیچے رہیں گے، پاؤں تک رہیں گے، گھسٹیں گے تو وہ پھٹیں گے، کپڑے جلدی سے محفوظ نہیں رہیں گے، وہ لنگی یا پاجامہ جو بھی جلدی خراب ہو جائے گا۔ اس لیے آپ پیچھے جو آواز دینے والے تھے انہوں نے کہا اپنی لنگی اوپر کرو، کیونکہ اس سے تمہیں دو فائدے حاصل ہوں گے، میل کچیل سے بھی حفاظت ہوگی اور کپڑا تمہارا محفوظ بھی رہے گا۔ یہ کہتے ہیں صحابی حضرت عبیدہ ابن خلف المحاربی، کہتے ہیں فالتفت فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیچھے مڑ کر میں متوجہ ہوا، میں پیچھے کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ جو آواز دے رہے تھے کون تھے پیچھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے ہی کہا تھا ارفع ازارک، اپنی لنگی اوپر کرو۔ فقلت یا رسول اللہ انما ہی بردۃ ملحا، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے، یہ ایک معمولی سی چادر ہے، اس چادر کی بنیاد پر میرے اندر کیا تکبر ہوگا؟ ہم لوگ بھی آج کل کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو ایک معمولی سی چادر ہے، اس چادر کی بنیاد پر تکبر والی بات کیسے آئے گی میرے اندر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لک فی اسوہ، کہ اے عبیدہ کیا میرے اندر تیرے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے؟ تم جو یہ بات بیان کر رہے ہو کہ ایک معمولی سی چادر ہے، وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن تمہیں کم از کم اتنا تو دیکھنا ہے کہ میرا کیا طرز عمل ہے، اور یہی تمہارے لیے نمونہ ہے، اسی میں تمہیں کامیابی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے، آپ کی سنت آ جائے سامنے، آپ کا کوئی عمل آ جائے، آپ کا کوئی پاکیزہ طریقہ آ جائے، تو پھر ہمیں دماغ نہیں چلانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو دل و جان سے قبول کر لینا چاہیے، اسی میں 100% کامیابی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میرے اندر، میرے طرز عمل میں تمہارے لیے نمونہ موجود نہیں ہے؟ تو یہ کہتے ہیں صحابی حضرت عبیدہ ابن خلف المحاربی فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی مبارک کو دیکھا تو وہ نصف پنڈلی تک تھی۔ اوپر سے دیکھیں گے، ہر کوئی اپنی پنڈلی کو اوپر سے دیکھے، کٹن آتی ہے جہاں سے کٹ ہوتا ہے گوشت، تو وہاں سے وہ نصف پنڈلی ہے، نصف پنڈلی تک پہننا مستحب ہے، افضل عمل ہے، اور جائز کہاں تک بتایا ہم نے؟ پہلے بتایا تھا ٹخنوں تک، لیکن ٹخنے چھپانا حرام ہے،
ٹخنے چھپانا کیا ہے صاحب؟ بالکل حرام، یعنی مکروہ تحریمی والا بھی نہیں، بات سیدھے کیا بولتے ہیں اس پہ علماء؟ حرام. لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے جو پاجامہ لٹکایا جائے گا تو اتنا حصہ پیر کا یہ جہنم میں جلایا جائے گا. اس لیے ہمیں اس سے، یہ گناہ بے لذت ہے، کوئی لذت بھی نہیں اور گناہ ہے. اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جن لوگوں کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنا پاجامہ، لنگی، پتلون ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہوگا. ایک وہ شخص بھی ہے ان میں سے. تو اس لیے یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. اللہ ہم کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، انسان خود سوچ لے تو یہ بڑا گناہ ہے. اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. عورتیں کہاں تک پہنیں گی اپنا پاجامہ یا شلوار؟ عورتیں کہاں تک پہنیں؟ کہ عورتیں بھی ٹخنے کھلے رکھیں گی؟ نہیں، عورتیں ٹخنوں کو ڈھانپیں گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے مطہرہ ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں جب یہ بات سامنے آئی کہ ٹخنے ڈھانپنا حرام ہے، جہنم میں یہ حصہ جلے گا، تو سرکار سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ ہم کیا کریں، ہمارے لیے بھی کہ یہی حکم ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، تمہارے لیے حکم نہیں ہے، تمہیں تو اپنے پاؤں ڈھانپنے ہیں، قدم ڈھانکنے ہیں، ان کو کھلا نہیں رکھنا ہے. یہ مردوں کے لیے حکم ہے. کس کے لیے حکم ہے؟ یہ مردوں کے لیے حکم ہے. جن گناہوں میں آج امت بہت زیادہ مبتلا ہے اور گناہ نہیں سمجھ رہی ہے، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے، بڑا گناہ. ایسے ہی ایک گناہ اور ہے اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، حقیقت میں وہ بڑا گناہ ہے، وہ بھی بدنگاہی کا. بدنگاہی کا تو یہ چلتا ہے صاحب، کتنا بچیں گے، لیکن حقیقت میں یہ بڑا گناہ ہے. قرآن کریم نے کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے پیغمبر آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں. اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. تو یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتیں سمجھتی ہیں بھی ہمارے لیے نہیں ہے، بس مردوں کے لیے ہے. اس لیے بعض مرتبہ ہماری عورتوں سے بھی غلطی ہوتی ہے کہ برقع پہن لیا، نقاب ڈال لیا، سوچ رہی کوئی ہمیں دیکھ تو رہا نہیں ہے، ہم دیکھ لیں تو کیا پریشانی ہے اس کے اندر. یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. آپ کے گھر میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرماتے ارے ارے جاؤ جاؤ آ رہے. یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، انہیں تو دیکھتا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجات مطہرات کو فرمایا افعمیاوان انتما، کیا تم بھی نندھی ہو، تم بھی نابینا ہو، تمہیں نہیں دیکھتا ہے، تم تو دیکھ رہی ہو، اس لیے اندر جاؤ. اس کا خیال کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ گناہ جن کو گناہ نہیں سمجھا، حالانکہ گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے جس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. روحانیت اندر کی جو باطنی نور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اندر کا نور ختم ہو جاتا ہے. اندر کا نور جب ختم ہو جاتا ہے تو نہ نماز میں مزہ، نہ ذکر میں مزہ، نہ تلاوت میں مزہ، نہ اللہ کا نام لینے میں مزہ، نہ اچھی مجلسوں میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے. اس لیے اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. گناہ لذت بے لذت ہے. اگر لذت بھی آ رہی ہے تو حقیقت میں یہ بھی بے لذت چیز ہے، کیونکہ جس چیز کے بعد دل مردہ ہو جائے اس میں کیا لذت ہے.
اور حقیقت یہ کہ دل مردہ ہو جاتا ہے. ہر گناہ کے بعد میں دل یقیناً مردہ ہوتا ہے. اہل صفا اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب جب اس قسم کی بات سامنے آتی ہے فوراً دل پر ایک نشان لگتا ہے. حدیث پاک کے اندر بھی مضمون آتا ہے اور ایک ایمان والا اس کو محسوس کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اسوہ تمہارے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ میرا دیکھو، یہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازار اور لنگی تھی وہ نصف ساق تھی. تو عورتوں کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا مسئلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہاں عورتوں کو تو ٹخنے ڈھانپنے ہیں، قدم ڈھانپنے ہیں، ان کو کھلا نہیں رکھنا ہے. یہ مردوں کے لیے مسئلہ ہے. اگلی حدیث دیکھیے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کان عثمان یعتذر الی انصاف ساقی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لنگی نصف پنڈلی تک رکھتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور جب سے دنیا بنی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک واحد یہی ایسے شخص ہیں جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ڈبل داماد ہوئے ہیں. پہلے ایک بیٹی تھی وہ دنیا تشریف لے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا ان سے نکاح کر دیا. اس لیے ان کو کہا تھا ذی النورین، 2 نور والے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں اور اللہ نے ان کو بہت باحیا بنایا تھا اور بہت بڑا مالدار بھی بنایا تھا. بڑا مالدار، بڑے مالدار، اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ دل والے بھی. مالدار ہو اور دل والا ہو تو مقبولیت والی بات ہے، اچھی بات ہے. مال بہت ہے اور دل نہیں ہے تو کس کام کا مال؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بڑے مالدار تھے حضور کے زمانے میں اور اللہ نے دل بھی بہت دیا تھا. ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑا اور آپ کا تجارتی قافلہ جو تجارتی سامان لے کر ملک شام سے آ رہا تھا وہ مدینے سے کچھ دوری پر تھا اور مدینے کے اندر اس وقت سخت ضرورت تھی اناج کی، یعنی گیہوں وغیرہ کی، کھانے پینے کی چیزوں کی. تو جب مدینے اور اس کے اطراف میں اس چیز کی کمی تھی تو وہاں کے جو مقامی تاجر تھے انہیں پتہ چلا کہ حضرت عثمان کا قافلہ آ رہا ہے. غالباً 300 سے زیادہ اونٹ تھے اس قافلے میں جس پر ناج لدا ہوا تھا، یعنی غلہ، کھانے پینے کی چیزیں. تو یہ تاجر پہنچے کہ جلدی سے ہم جائیں، بات کریں اور خریدیں اور پھر مدینے میں اپنے داموں پر، کیونکہ ایسے موقع پہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اپنے دام پر بیچیں مہنگا کر کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ مدینے کے اندر قحط پڑا ہوا ہے. تو یہ تاجر کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں دیجیے، ہمیں دیجیے، اور مول لگا رہے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر، یہاں تک کہ جو اس وقت کا عام مول تھا اس سے 10% زیادہ ان لوگوں نے لگایا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں بھائی میں کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ جس کو میں دے چکا ہوں نا اس نے بہت مول دینے کا وعدہ کیا مجھے. ارے بھائی کون ہے، کون اتنا بڑا تاجر آ گیا مدینے میں، 10% زیادہ دے رہے ہیں ہم، کوئی نہیں دے سکتا. لیکن نہیں بہت دے گا وہ، 70% تو دنیا میں ہی دے گا وہ. 70% دینے کا اس نے وعدہ کیا، 10% دنیا میں ہی دیتا، باقی آخرت میں. اور اگر اخلاص ہو تو پھر کچھ کہنے ہی نہیں، پھر تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. ارے کون ہے بھائی اتنا بڑا؟ یہ وہ اللہ ہے. میں نے جتنے یہ اونٹ آئے ہیں ان پر جتنا غلہ ہے سارا کا سارا مدینے کے فقراء پر صدقہ ہے، سارا کا سارا. ایک تاجر کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ سارا اس کا مال آ رہا ہے، اس کے اندر اس کا بھنڈوال بھی ہے، اس میں نفع کی امید ہے، اور وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں اس طرح سے دے دے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں صرف اللہ ہو اور اللہ کا اعلیٰ درجے کا تعلق ہو، اعلیٰ درجے کی محبت ہو. ایسے ہی تھوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی دی، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری بھی دے دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آتے تھے تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی وغیرہ ہوتی ہے نا کبھی ذرا اوپر ہوئی ہوئی تو اس کو ٹھیک کر لیا کرتے تھے اپنے کپڑوں کو, اور فرماتے تھے مجھے عثمان سے حیا آتی ہے, ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایسے تھے. اپنا تہائی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معمول تھا. کتنا مال؟ 1/3, تہائی مال. اللہ تعالیٰ اس امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے, ہم کو بھی وہاں تک پہنچائے. صحابہ اکرام میں ایک ترتیب صدیقی تھی, ترتیب فاروقی, ترتیب صدیقی, ترتیب علوی, حضرت علی والی بھی ترتیب, حضرت ابو ذر غفاری والی, کہ جتنا کماتے تھے وہ سب راہ مولا کے لیے, اللہ کے لیے. جتنا بھی کماتے کس کے لیے بھائی؟ سب اللہ کے لیے. حضور کچھ اعلان کر رہے ہیں تو سارا مال اٹھا کے لا رہے ہیں. ارے کیا چھوڑا گھر میں؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی تھے, حضرت ابو ذر غفاری بھی تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایک ترتیب فاروقی ہے, جتنا کماتے تھے آدھا اپنی ضرورت میں, آدھا اللہ کی راہ میں. ایک ترتیب عثمانی, جتنا کمایا 1/3 اللہ کی راہ میں. عام صحابہ کا یہی معمول تھا, عام صحابہ کا یہی معمول تھا. تو اب کمزوری کا زمانہ ہے. ہمارے بزرگان دین حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ اپنے مریدین سے فرمایا کرتے بھائی 5% کا اللہ سے معاہدہ کرو. کتنے کا؟ جو کماؤ اس میں سے 5%. یہ سالانہ نہیں ہے زکوٰۃ, وہ تو اپنی جگہ ہے, یہ تو ماہانہ ہے, یہ جب جب کمائی ہوگی اس وقت کا ہے یہ. لیکن یاد رکھیے ہم نے اگر اس پر عمل کر لیا تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے, آگے ہی بڑھیں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے, آگے ہی بڑھیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے, ان کا عمل بھی, ان کے اعمال بھی سارے کے سارے ایسے تھے جو آخرت کی یاد دلایا کرتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مضبوطی سے عمل کرنے والے تھے وہ. مثال کے طور پر یہی پاجامے کا معاملہ ان کے مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے. تو اہل مکہ نے ان کو روک لیا تھا. ان کے چچا زاد بھائیوں نے جو سب بڑے بڑے مالدار تھے, رئیس تھے, وہ کہنے لگے یہ کیا تم نے پاجامہ اتنا اوپر کر رکھا, غریب لوگ ایسے کرتے ہیں, مکے کے شرفا تو نیچے تک لٹکاتے ہیں, آپ تو یہاں کے بڑے لوگوں میں سے ہو. انہوں نے ان کی طرف کو دیکھا اور پھر اپنے پاجامے کو دیکھا اور فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی, کہا کذا ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے آقا کا پاجامہ ایسے ہی دیکھا ہے, اس لیے میں تمہاری بات پر عمل نہیں کر سکتا. میرے حضور نے ایسا پہنا, میں ایسے ہی پہنوں گا. یہ تھی ان صحابہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی والی بات اور جذبہ. حضرت عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے, ہاکذا کانت عزرت صاحبی یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی حدیث حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, بڑے درجے کے صحابی ہیں یہ, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں ان کا شمار ہے. صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب ہے, حضور کے رازدار. حضور نے کچھ راز ان کو بتا رکھے تھے جو سب لوگوں کو نہیں. ان میں سے مثال کے طور پر کون منافق ہے کون نہیں, سب کو نہیں بتا رہا. حضور کو تو پتا تھا یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, لیکن عام مسلمانوں کو نہیں بتایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سلوک بھی ایسا ہی کرتے تھے جیسے مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں. حتیٰ کہ آپ شروع میں ان کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیا کرتے تھے, تو آپ کو روک دیا گیا, قرآن نے منع کر دیا, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے پیغمبر آپ کبھی بھی ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیے, ان کی قبر کے سامنے کھڑے نہ ہوئی, جب تک اللہ نے روکا نہیں. آپ ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے. آپ کا سب سے بڑا دشمن مدینے میں آنے کے بعد رئیس المنافقین, ان کے بیٹے خالص مسلمان تھے, عبداللہ ابن ابی سلول کیا ہے وہ, تو یہ شخص جو ہے یہ رئیس المنافقین تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خطرناک دشمن, ہر وقت دشمنی میں لگا رہتا تھا. یہ
اس کا جب انتقال ہوا ہے تو بیٹے وہ مخلص صحابی تھے، نوجوان تھے، انہوں نے حضور سے درخواست کیا رسول اللہ آپ تشریف لائیے، نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ نے پڑھا دی، اپنا کرتا بھی اتار کے دے دیا آپ نے۔ اس کے بعد ہی وہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کے بعد ہی وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بیٹے اتنے مخلص ہیں، اتنے مخلص ہیں، باپ اتنا بڑا مخالف کہ ایک مرتبہ جب بہت بڑا ہنگامہ کیا اس کے باپ نے، ان کے باپ نے، یعنی یہ منافق کے سردار نے، تو صحابہ میں یہ چہمگوئی ہوئی تھی اب اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ بیٹے نے بات سن لی، حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ میرے باپ کے وجہ سے کچھ مسلمان بڑے ناراض ہیں، آپ بھی ناراض ہیں، اور قتل کی بات بھی ہو رہی ہے، یا رسول اللہ اگر ایسا ہی تو مجھے حکم فرمائیے، میں اپنے باپ کا سر اس کے تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں حاضر کروں گا، کسی اور کو مت کہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور قتل کرے میرے باپ کو، مجھے غصہ آ جائے میں پھر اس پر حملہ کروں، آپ مجھے حکم فرمائیے۔ ایسے تھے صحابہ، ایسے مخلص تھے۔ ایک اور صحابی ہیں بڑے درجے کے، انہوں نے تو اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر کے حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، باپ مقابلے پہ آ گیا، قتل کر دیا کیونکہ حضور کی مخالفت میں آئے۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق کے مقابلے میں آتے تھے، حضرت ابو بکر چاہتے تھے قابو میں قتل کروں، بعد میں جب مسلمان ہوئے ہیں تو ابا سے پوچھتے، ابا کئی دفعہ آپ میرے قابو میں تھے، میں چاہتا تو قتل کر دیتا، اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں اگر آپ کے قابو میں آ جاتا آپ مجھے قتل کرتے، چھوڑ دے؟ کہنے لگے بیٹا میں تو یہ تلاش کر رہا تھا، اسی لیے کہ میرے رسول کے مقابلے پہ آیا ہے تو تجھے قتل کرنا ہے۔ یہ حضرات صحابہ تھے، ایسی جماعت نہ پہلے کبھی آئی نہ قیامت تک آ سکتی ہے، اس لیے اللہ نے ان کا اتنا بڑا درجہ بنایا ہے کہ ایمان لانا ہو تو ان جیسا لاؤ، ان جیسا ایمان لاؤ، ان کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا ہے حضرات صحابہ اکرام کے ایمان کو۔ تو یہ جو حضرت حذیفہ ابن الیمان ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، منافقوں کے بارے میں بتا رکھا تھا، اس لیے کسی منافق کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لوگوں سے کہہ رکھا تھا، دیکھو اس جنازے میں اگر حذیفہ شریک ہے تو بتانا، اگر حذیفہ شریک نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ حذیفہ شریک ہوتے تو خود بھی شریک ہوتے، جن کے بارے میں شک ہوتا تھا یہ آدمی کیسا ہے۔ حذیفہ شریک ہوتے تو شریک ہو جاتے تھے، حذیفہ شریک نہیں ہوتے تھے سمجھ جاتے تھے کوئی منافق ہے، تو حضور کے رازدار تھے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور بہت مضبوط ارادوں کے مالک، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے۔ انہی کا وہ واقعہ ہے جنگ قادسیہ میں، یہ سفیر بنا کر بھیجے گئے ایران کے بادشاہ اور ایران کی جو سپہ سالار تھا جنرل، اس کے دربار میں، اس نے دربار لگایا، یہ لوگ مسلمان آئے تھے، ان میں حضرت حذیفہ بھی تھے، کھانا لگایا گیا، ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے گر گیا تو صاف کر کے انہوں نے کھایا۔ بازو میں ایک مسلمان تھے، وہ کہنے لگے صاحب یہاں ایسا مت کرو، یہ برا نہیں، اچھا نہیں سمجھتے۔ حضرت حذیفہ نے ان کو گھورا اور کہا تترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ میرے حضور کی سنت ہے کہ لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لو، میرے آقا کی سنت ہے۔ تو یہ حضرت حذیفہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پنڈلی کے گوشت کو پکڑا، پنڈلی کا وہی گوشت جہاں آدھی پنڈلی ہوتی ہے، اور پکڑ کر فرمایا یہ حد ہے لنگی کی، لنگی یہاں تک پہن، پھر آگے فرمایا فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، اگر اس پر قناعت نہ ہو تجھے تو اس سے کچھ نیچی سہی، پھر آگے فرمایا فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، اور اگر اس پر بھی قناعت نہ ہو تو یاد رکھو کہ لنگی کا ٹخنوں پر کوئی حق نہیں، لہذا لنگی کبھی ٹخنوں تک نہیں پہنچنی چاہیے، اتنی سختی ہے دیکھو، اور ہم اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہے۔
آپ نے فرمایا لنگی کا ٹخنوں پر کوئی حق ہی نہیں ہے، وہاں تک پہنچنی نہیں چاہیے. پکڑ کر فرما رہے ہیں اہتمام کے ساتھ میں، سمجھا رہے ہیں. اس لیے ہم نے شروع سے کہا، اور وہی مسئلہ کہ لنگی ٹخنوں سے نیچی لنگی پاجامہ وغیرہ کیا ہے، سب یہ حرام ہے، لیکن ضرورت کے وقت استثناء ہے. مثلا کوئی پھنسی نکلی ہے ٹخنوں میں، کوئی زخم ہے، زخم پر کیا آتے ہیں، کچھ کیڑے ویڑے آتے ہیں، مکھی آتی ہے، مچھر آتے ہیں، تو آدمی نیچے کر لے، ایسے موقع پر گنجائش ہے، لیکن بلا عذر کے نہیں ہونی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.